بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کا اسلوب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے لیے. صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے انسان ہر کام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرتا ہے اور مشکل سے مشکل کام کو وہ مکمل سیکھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے. تو اگر یہ دنیا کے معاملات جو بظاہر انتہائی مشکل ہوتے ہیں انسان ان کو سیکھ جاتا ہے، تو قرآن مجید جو انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کراتا ہے، شوق ہو تو اس کو سیکھنا اس دنیا کے ہر کام سے آسان ہے. اردو زبان میں ہم ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کرتے ہیں اور عموماً ہم جس چیز کی نسبت کرتے ہیں اس کو اردو جملے میں بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن عربی میں اس کے الٹ ہے. جس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہو کسی دوسرے اسم کی طرف اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو بعد میں کیا جاتا ہے. یہاں آج کے سبق میں یہ معلم القرآن یونٹ 3 کا سبق نمبر جو 4 ہے، اس میں آپ دیکھیں رب، لفظ رب یہ ہے. ہم اس کو منسوب کر رہے ہیں مختلف الفاظ کی طرف. تو رب کے پہلے آ رہا ہے اور باقی جو الفاظ ہیں جن کی طرف یہ منسوب ہو رہا ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، وہ بعد میں آ رہے ہیں. اور عربی میں جس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے وہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ اسم جس کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بعد میں، اور وہ بعد والا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کے نیچے عموماً زیر آتی ہے. اور اس سے اس کے معنی میں اگرچہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پہلا لفظ وہ دوسرے کی طرف منسوب ہوتا ہے اور دوسرا بعد میں آتا ہے، اور اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی. رب مطلق جب لفظ استعمال کریں گے تو رب اس پہ تنوین آئے گی، لیکن جب اسی لفظ کو ہم دوسرے اس کی طرف منسوب کریں گے تو پھر تنوین ختم ہو کے صرف ایک پیش باقی رہ جائے گی، رب المشرقی، رب العرشی، رب السمائی. تو آپ ان تینوں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ رب وہ منسوب ہو رہا ہے مشرق کی طرف، عرش کی طرف، سما کی طرف. تو اس میں معنی یہ ہوگا مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمان کا رب. رب کا معنی ہماری زبان میں بھی رب ہی استعمال ہوتا ہے. عربی میں رب کہتے ہیں پالنے والے کو یا مالک کو، یعنی یا پالنے والا ربا یا ربو مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے والدین کے حق میں، اس میں بھی آپ غور کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ربیا دونوں نے پرورش کی میری. تو رب کا معنی پالنے والا، اور رب کا معنی مالک. بعض جگہوں پہ مالک کے معنی میں آتا ہے اور بعض جگہوں پہ پالنے والے کے معنی میں آتا ہے. تو دونوں معنی ہی عربی میں استعمال ہوتے ہیں. تو لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے عموماً مطلق جب ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں لفظ رب جو استعمال ہوا ہے یہ زائد الفاظ جو کتاب کے اندر ذکر ہیں ان میں استعمال ہوا ہے. اور بھی بعض الفاظ ہیں لیکن معروف جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے رب الارض.
زمین کا رب، رب العرش عرش کا رب، رب العزتی عزت کا رب، یعنی عزت کا مالک، عزت صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ رب المشرقی، رب المغربی، مشرق اور مغرب ہماری زبان میں بھی، رب ہارون، رب موسیٰ، رب السماوات آسمانوں، رب السماء آسمان، رب السماوات آسمانوں کا رب، رب المشرقین دونوں مشرقوں کا رب، رب المغربین دونوں مغربوں کا رب، رب العالمین جہانوں کا رب، رب هذا البیت اس گھر کا رب، مالک۔ یہاں یعنی تقریباً سارے الفاظ ایک ہی طرح کے، رب ہارون اور رب موسیٰ، اس میں زیر نہیں آئی۔ وہی بات، بعض اوقات الفاظ وہ ان کے اوپر زیر نہیں آتی، زبر ہی آتی ہے، لیکن اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہارون علیہ السلام کا رب، موسیٰ علیہ السلام کا رب، اور اسی طرح ان الفاظ رب کی نسبت ان الفاظ کی طرف ہوئی، ان اسماء کی طرف ہوئی، تو ان کے آخر میں زیر آ گئی، اور اس کا مطلب مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمان کا رب، اور اسی طرح رب المشرقین، رب المغربین، اور ایک آیت میں رب المشارقی والمغاربی، مشرقوں یعنی زیادہ مشرق ہیں اور زیادہ مغرب ہیں۔ یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، دوبارہ یاد دہانی کے طور پر، کہ ایک مشرق اور ایک مغرب، دونوں مشرقوں دونوں مغربوں، زیادہ مشرقوں زیادہ مغربوں کا رب، تو یہ موسم کے اعتبار سے ایک لحاظ سے، یعنی ایک جہت کو لیا جائے تو ایک مشرق ایک مغرب، سردی اور گرمی کے موسم کو لیا جائے تو سردی اور گرمی کے موسم میں سورج کا طلوع ہونے کی دو مختلف جگہیں، اور اگر مشارق اور مغارب کا لیا جائے تو پھر ہر روز چونکہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہے، غروب ہونے کی جگہ اور ہے، تو اس اعتبار سے اس کو جمع کا ذکر بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک لفظ آیا پہلے رب، جس کو ہم نے یہاں ذکر کیا اور اس کے بعد دوسرے الفاظ کی طرف اس کی نسبت کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ یوم آتا ہے، یوم، یوم کا مطلب دن ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی پہلے لفظ آیا تھا رب، الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح مالکی یوم الدین، تو لفظ یوم دن کے لیے آتا ہے۔ جب مطلق آئے گا تو اسی طرح تنوین ہوگی، یومن، اور اس کا معنی ہوگا دن۔ اب اسی یوم کو جب ہم کسی دوسرے اسم کی طرف منسوب کریں گے تو پھر اس کی یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور اس کے اوپر صرف ایک پیش آئے گی، یوم القیامہ، قیامت، قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ اور اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں آسانی کے ساتھ انسان سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک اسم دوسرے لفظ کی طرف، دوسرے اسم کی طرف منسوب ہوتا ہے، دونوں مل کر ایک کتاب بنتے ہیں، لیکن یہ بات پھر وہی یاد رہے کہ بات مکمل نہیں ہوتی جب تک پورا جملہ نہ ہو جائے۔ یوم القیامہ، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یوم الحساب، جی حج کا دن، یوم الحسرتی، حسرت، ہم اپنی زبان میں بھی افسوس اور ندامت کے لیے حسرتی لفظ استعمال کرتے ہیں، افسوس کا دن، حسرت کا دن۔ یوم الفتح، فتح کا دن، کامیابی کا دن۔ یوم الدین، قیامت کا دن، دین، دین کا مطلب جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، جو حساب ہے اس کا بھی۔ یوم الزینتی، زینت کا دن۔ یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن۔
تو یہ الفاظ جن کی طرف لفظ یوم استعمال ہوا، اور اسی طرح یوم الفصلی فیصلہ کا دن، یوم الخروجی نکلنے کا دن، یوم الفرقانی حق و باطل کے فرق کرنے کا دن، فرق کا دن یوم الفرقان، یوم الخلودی خلود ہمیشہ رہنے، سدا رہنے کا دن، یوم الوعیدی وعید ڈراوے کا دن، یوم الجمعی جمع کیے جانے کا دن، یعنی قیامت سے حشر کا دن جو ہوتا ہے اس کی طرف. تو یہ الفاظ جن کی طرف لفظ یوم استعمال ہوا اور منسوب ہوا ان کی طرف قرآن مجید میں یہ الفاظ بآسانی آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے قوم. قوم ہماری زبان میں بھی قوم ہے اور عربی میں بھی قوم ہے. ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. قوم ہود، قوم لوط، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم یونس، قوم موسیٰ. تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں، اور ان کے ان ناموں کی طرف لفظ قوم کو منسوب کیا گیا کہ ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح کی قوم، اور ابراہیم علیہ السلام، یونس اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو سب کی طرف یعنی لفظ قوم کو منسوب کیا گیا ہے. یہ قوم کا لفظ قوم ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو ان کے خاندان کے، ان کی نسل کے اور ان کے علاقے کے رہنے والے، یا جن کی طرف ان کو منسوب نبی بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح ایک لفظ ہے آل. آل آل کا مطلب قبیلہ یا قوم ہوتا ہے. آل جو ہم فیملی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. آل یہ قبیلہ یا قوم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خاندان جس کو آپ بولتے ہیں، قبیلہ یا قوم دونوں کے لیے آل. تو آل ابراہیم، آل یعقوب، آل موسیٰ، آل ہارون، آل عمران، آل داود، آل فرعون، آل لوط. تو یہ الفاظ قرآن مجید میں انہی ناموں کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. عموماً جو بات پہلے میں نے کی ہے کہ نام کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن بعض نام ایسے ہیں جن کے نیچے زیر نہیں آتی. تو اس لیے معنی میں کوئی فرق نہیں، نام تو وہی رہے گا. یعنی آل کا لفظ یا قوم کا لفظ یا یوم کا لفظ، کوئی بھی لفظ کسی بھی اسم کی طرف جب آئے گا، اگر اس کے نیچے زیر نہیں بھی آئی، عموماً زیر آتی ہے. اصول قاعدہ یہی ہے کہ اس کے نیچے زیر آنی چاہیے، لیکن اگر نہ بھی آئے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بات وہی ہوگی. اسی طرح ایک لفظ جس طرح آل ہے، اور آل کے ساتھ ہی ایک لفظ اہل وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اہل تو اس کا مطلب بھی آل ہی ہے، گھر والے، فیملی، یا اس کا مطلب والا. آل قبیلے کے معنی میں آ گیا، خاندان کے معنی میں آ گیا، قوم کے معنی میں آ گیا. اہل کا مطلب والا، کیونکہ یہ خاندان کے لیے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی، تو سب کو یہ شامل ہو گیا. بعض اور بھی چیزیں اور بھی باتیں، یعنی اور بھی جو الفاظ ہیں ان کی طرف یہ اس کا نسبت ہوتی ہے. والا یا والے. اہل اس کی نسبت جب بیت کی طرف ہو، قرآن مجید میں بیت کے لفظ کے ساتھ بھی استعمال ہوا، اور دیگر بھی بعض الفاظ ہیں جن کی طرف لفظ اہل منسوب ہوا ہے. تو بیت کی طرف نسبت ہوگی تو پھر مراد آل ہو، گھر والے، یعنی فیملی، خاندان ہوگا اس سے مراد. جیسے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی
बीवी हज़रत सारा को मुखातब है, अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैकुम व बरकातुहू अहलल बैत, घर वाले। तो वहाँ बीवी मुराद, फैमिली मुराद है, घर वाले। अहलुल किताबी, किताब वाले, यानी किसी भी नबी के मानने वाले जो लोग हैं, किताब वाले, तौरात वाले हैं, इंजील वाले हैं, कुरान वाले हैं, तो वो किताब उसकी। अहलुल ज़िक्री, जिक्र वाले, यानी वो लोग जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले हैं। अहलुन नारी, आग वाले, कि जिनका जो जहन्नम में जाने वाले हैं उनकी तरफ निस्बत। अहलुल मदीनती, शहर वाले। अहलुल बैती, घर वाले। अहलुल यस्रिबा, यस्रब वाले, मदीना वाले, यस्रब वाले। या अहल यस्रिबा ला मुकाम लकुम, कुरान मजीद में ए यस्रब वालो, उनको यस्रब ही कहा गया, चूँकि मदीना बाद में पहला नाम ही यस्रब था तो उसकी तरफ भी निस्बत की जा रही। अहलुत तक़वा, तक़वा वाला, हुआ अहलुत तक़वा, यानी अल्लाह ही तक़वा वाला है, यानी सबसे ज्यादा इस बात का वही मुस्तहिक है कि उससे डरा जाए। तक़वा का असल मुस्तहिक अल्लाह ताला है, तो इसलिए वाला मुफरद है, जमा नहीं हो सकता। अहलुल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत वाला, वो अभी अल्लाह ही है, और तो बख्शने वाला है नहीं अल्लाह के सिवा। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अल्लाह, मग़फ़िरत, बख्शिश वो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से। अहलु मदयन, मदयन वाले, मदयन एक इलाका है तो उसके रहने वाले जो लोग हैं उनको मदयन। अज़ाबुन, अज़ाबुन, पहले हमने अज़ाब लफ्ज़ जो उसको पढ़ा है तो वो था सिफ्त में, वो यानी मौसूफ उसकी खासियत अगर दूसरे करीब, शदीद, बाईद उसके साथ आ रही थी। अब यही लफ्ज़ अज़ाब है, इसको हम मंसूब कर रहे हैं आगे दूसरे की तरफ। तो जब इसको मंसूब किया मुख्तलिफ अल्फाज की तरफ, तो इसका मतलब अज़ाब ही रहेगा, तो वो जिन की तरफ मंसूब होगा उसका जिक्र आ जाएगा अज़ाबुल्लाही, अल्लाह का अज़ाब, अज़ाबुल्लाही, अल्लाह का अज़ाब। अज़ाबुल आखिरा, आखिरत का अज़ाब, आखिरत का अज़ाब। अज़ाबुन नारी, आग का अज़ाब। अज़ाबुल जहीमी, जहन्नम का अज़ाब। अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब। अज़ाबुल खिज़्य, जिल्लत और रुसवाई, खिज़्य, जिल्लत और रुसवाई का अज़ाब। अज़ाबुस समूमी, जुल्सने का अज़ाब, जुल्सने वाला, जिससे इंसान का जिस्म जुल्स जाता है, जुल्सने का अज़ाब। अज़ाबुस सईरी, दहकती आग का अज़ाब। अज़ाबुन नार, आग, सईर वो आग जो दहकती हो, भड़कती हो। अज़ाबुल हरीक़ी, जलने का अज़ाब, जलने वाला अज़ाब। तो ये अज़ाब की निस्बत जो दूसरे अल्फाज की तरफ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है जिनसे यह किताब बना है, तो वो अल्फाज आपके सामने। इसी तरह आयातुन, लफ्ज़ आयात है, आयतुन एक आयत, आयातुन ज्यादा आयतें। ये आयातुल कुरानी, कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, आयातुल कुरान, आयातुल किताबी, किताब की आयात, आयातुल रहमान, रहमान की आयात। तो आयात का मतलब आयात भी है और आयात का मतलब निशानियां भी। आयात निशानियों के माने में भी, और आयात, आयात के माने में जो यानी सूरतों की आयात हैं, कुरान मजीद की आयात हैं, वो दोनों इससे मुराद हो सकते हैं। इसी तरह लफ्ज़ कलिमा, वो उर्दू में भी कलमा या बात के माने में आता है। तो कलिमा कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुआ है कलिमतुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कलिमतुल्लाह। कलिमतुल अज़ाबी, अज़ाब का कलिमा। कलिमतुल कुफ्री, कुफ्र का कलमा, यानी कुछ लोगों ने बात कुफ्रिया की उनके मतलब कलिमतुल कुफ्री। कलिमतुल तक़वा,
تقوی کی بات، کلمۃ الفصلی فیصلے کی بات کے فیصلے کا کلمہ. اسی طرح لفظ دار عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو دار کا معنی گھر، دار الاخرہ آخرت کا گھر، دار القرار ہمیشہ رہنے کا گھر، قرار، دار السلامی سلامتی کا گھر. اور اسی طرح مثل مثال، مثل الجنتی جنت کی مثال، مثل القومی قوم کی مثال، مثل الحیاتی زندگی کی مثال، کمثل کا مثال کی مانند کا، یہاں مثال کے ساتھ آ بھی آ گیا. کمثل مثل مثال اور کا مانند، مثال کی مانند، مثال کی مانند، مثال کی مانند. اور قرآن مجید میں یہ اس طرح بھی کاف کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، کمثل الشیطانی شیطان کی مثال کی مانند، شیطان کی مثال کی مانند. کمثل آدم آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند، یعنی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند ہے. خلقہ من تراب مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان کو کہا ہو جاؤ تو وہی ایک انسان زندہ انسان ہو گیا. تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تھے، ان کو روح پھونکی اور وہ ایک انسان کی شکل میں پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند ہے. کمثل الحمار گدھے کی مثال کی مانند، یعنی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا، تورات جن کے اوپر لادی گئی، ان کی مثال وہ گدھے کی مثال کی مانندی ہے کہ جس کے اوپر جتنا بوجھ مرضی لا دو اس کو کیا معلوم کہ کیا ہے کیا نہیں. تو اسی طرح جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا لیکن عمل نہیں کیا تو وہ گدھے کی طرح ہیں، گدھے کی مثال کی مانند ہے جس کے اوپر بوجھ لادا جائے تو وہ چل پڑتا ہے. اسی طرح کمثل الکلب کتے کی مثال کی مانند، یہ اس آدمی کے بارے میں کہا گیا جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے دین کا علم دیا تو وہ وہاں سے نکل دین کو سمجھنے کے سیکھنے کے باوجود پھر اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. جب انسان دین کو سمجھ کر اس سے دور نکل جاتا ہے پھر وہ کتے کی طرح ہانکتا ہی رہتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز لا دو بگاؤ تب بھی کتا ویسے بیٹھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو زبان باہر نکال کے تو ایسے ہی وہ ہانک رہا ہوتا، پتہ نہیں اس کو کتنا کس نے بگایا ہوا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی بری مثال بیان کی کہ جو دین کا علم سمجھنے کے باوجود سیکھنے کے باوجود پھر اس سے یعنی لا تعلقی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کے معاملے میں اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کتا ہانکتا ہے اپنی زبان باہر نکال. کمثل ریح ہوا کی مثال کی مانند، کمثل جنت جنت کی مثال کی مانند. یہ کمثل کے ساتھ یعنی الفاظ جو آگے کمثل یہ لفظ استعمال ہوا، اصل میں یہ کاف الگ ہے اور مثل لفظ الگ الگ، یہ دو لفظ کاف
الگ اور مثل الگ ہے، لیکن یہ استعمال اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ آتے ہیں اس طرح تو یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قول، قول کا معنی بھی قول اور بات، کلمہ کا معنی کلمہ اور بات بھی، اور قول کا معنی قول بھی اور بات بھی ہے۔ قول، اس کی قرآن مجید کے اندر جو مختلف مثالیں ذکر ہوئی ہیں، قول الحق، حق کی بات، قول البشری، بشر کی بات، قول شاعر، شاعر کی بات، قول رسول، رسول کی بات، قول شیطان، شیطان کی بات، قول کاہن، نجومی کی بات، نجومی جو ٹیبل لگاتے جن کے بعد جا کے انسان اپنی قسمت معلوم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تو ان میں سے کسی نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ کاہن کا کلام ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ایون، ایون کون سا یا کون سی، ایون، ایون کون سا، کون سی، ایون، اور ایون کے ساتھ آگے بعض اوقات کونتا بھی لگ جاتی ہے، ایتن، ایون بھی اور ایتن دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ایون، ای شیء، ای ارض، ای یوم، کون سی چیز، کون سی زمین، کون سا دن، ای حدیث، کون سی بات، ای آلاء، آلاء نعمتیں، کون سی نعمتیں، ای صورت، کون سی صورت۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہوئے۔ ایک لفظ ہے بغیر، بغیر، تو اردو میں بھی اس کا مطلب کے بغیر، کے ساتھ لگ جاتا ہے، بغیر، بغیر، وہ بغیر ہی رہے گا لیکن اس کے ساتھ کے لگ جائے گا۔ بغیر ترجمے میں آ جائے گا کہ بغیر، بغیر حساب، حساب کے بغیر۔ اگر ہم شروع میں کے جو حساب کو بعد میں ذکر کریں تو پھر بغیر حساب کے آخر میں آ جائے گا، بغیر حساب کے، بغیر حق، بغیر حق، بغیر علم، علم کے بغیر، بغیر ہدن، ہدایت کے بغیر، بغیر سلطان، دلیل کے بغیر، بغیر الحق، حق کے بغیر، یعنی الف لام کے ساتھ بھی اور الف لام کے بغیر، دونوں طرح ہی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح با کے بغیر لفظ جو ہے، با کے بغیر، با کے علاوہ غیر لفظ جو ہے یہ بھی استعمال ہوا، با کے ساتھ بھی ہے اور با کے علاوہ بھی غیر۔ اس وقت اس کا معنی علاوہ، جس طرح ہم سوائے بولتے ہیں اردو میں بھی علاوہ، غیر، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا،
جس نے اسلام کے علاوہ دین تلاش کیا ہے، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، غیر الحق کی، حق کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، غیر الارض، زمین کے علاوہ، غیر تخسیر، خسارے کے علاوہ. یہ الفاظ غیر جو استعمال ہوا اس کا معنی علاوہ مختلف الفاظ کی طرف منسوب ہوا. اسی طرح ایک لفظ خلق، تخلیق یعنی پیدا کرنا، خلق کا مطلب پیدا کرنا، تخلیق. خلق تو اس کی نسبت تخلیق، پیدا کرنا. خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق. خلق الرحمن، الرحمن کی تخلیق. خلق الناس، انسانوں کی تخلیق. خلق السماوات، آسمانوں زمین آسمانوں کا پیدا کرنا. خلق الانسانی، انسان کی تخلیق یا انسان کا پیدا کرنا. امرأتن کا اردو میں مطلب عورت یا بیوی. جب مطلق لفظ امرأتن آئے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے عورت. امرأتن عورت یا بیوی. جب کسی مرد کی طرف اس کی نسبت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مرد کی بیوی مراد. امرأت عمران، عمران کی بیوی. امرأت فرعون، فرعون کی بیوی. امرأت نوح، نوح کی بیوی. امرأت لوط، لوط کی بیوی. امرأت العزیز، عزیز کی بیوی یعنی جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی. یہ سنگل کے لیے ہوگا عمران. جی جی زیادہ عورتیں ہیں زیادہ بیویاں اس کے لیے. ہاں جی. زیادہ عورتیں زیادہ بیویوں کے لیے. فالنساء، نساء، نساء ہاں جی، یا نسوہ. ایک کے لیے امرأتن یہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے نساءن، عورتیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. یا ایھا النبی، یا زوجہ ازواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے پیغمبر کی یا نبی کی عورتوں بیویوں. مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی. وہاں ذو اور زی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ذو اور زی. کبھی واو کے ساتھ آتا ہے اور کبھی یا کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذو، زی اس کا معنی ہوتا ہے والا. جس لفظ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا تو اس لفظ کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی کہ وہی خاصیت اور وہی چیز اس کے اندر پائی جائے گی جس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا. یعنی ذو رحمہ، رحمت والا، یعنی جو پیچھے ایک انسان کی صفت چل رہی ہے اور اس کی اس یعنی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے ذو کے ساتھ، تو ذو کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہی خوبی وہی صفت اس آدمی کے اندر کیا ہوگی، پائی جائے گی. ذو رحمہ، رحمت والا، شفقت والا. ذو الفضل، فضل والا. ذو العرش، عرش والا. ذو القوت، قوت والا. ذو الجلال، عزت والا، جلال. ذو انتقام، انتقام
والا ذل عرشی عرش والا ذل ذکری ذکر والا ذی علم علم والا واو کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں. جی یہ سیم ہے ذل ذل سیم ہوگا. سیم ہوگا, معنی میں کوئی فرق نہیں, صرف وہ جملے میں سینٹینس میں جو پیچھے قاعدہ اور قانون چل رہا ہے اس کے حساب سے جو واو اور یا کا استعمال ہو رہا ہے, زو کے ساتھ بھی اور زی کے ساتھ بھی. کہتے ہیں کہ چند مشہور قرآنی الفاظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت سے بننے والے کتنے مدت زاد ہیں. آپ اگر غور کریں تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. امرن حکم حکم معاملہ, امر اللہ اللہ کا حکم اللہ کا حکم, امر فرعون فرعون کا فرعون کا معاملہ یا فرعون کا حکم, امر الساعۃ وقت کا قیامت کا, الساعہ قیامت قیامت کا معاملہ. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کے برابر, یعنی اتنا قریب ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. وعد وعدہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ, وعد الآخرۃ آخرت کا وعدہ, وعد الحق حق کا وعدہ, متاع سامان متاع الدنیا دنیا کا سامان, متاع الآخرت حیاتی زندگی کا سامان, متاع الغرور غرور دھوکہ دھوکے کا سامان, غرور پیش کے ساتھ دھوکہ, غرور غرور دھوکہ, غرور غین کی زبر کے ساتھ شیطان, اور جو ہمارا اردو میں غرور ہوتا ہے وہ تو تکبر کے معنی میں آتا ہے, تو وہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہی ہے بھائی. وہ تکبر جو ہم کرتے ہیں فخر کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ ہی, حالانکہ ہوتا وہ ہے تو کچھ بھی نہیں. خود کے ساتھ. ہاں جی, خود کے ساتھ دھوکہ ہی ہوتا ہے. زینہ زینت 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 اللہ اللہ تعالیٰ کی زینت, زینت القومی قوم کی زینت, زینت الحیاتی زندگی کی زینت خوبصورتی. سبیل راستہ, سبیل اللہ اللہ کا راستہ, سبیل الرشد ہدایت کا راستہ, سبیل الرشاد ہدایت, رشاد اور رشد دونوں کا معنی سیم ہے. ابن بیٹا, ابن مریم مریم کا بیٹا, ابن اللہ اللہ کا بیٹا, ابن السبیل مسافر یعنی راستے کا بیٹا, ابن السبیل اس کا مطلق اکٹھا ترجمہ مسافر, یعنی مراد کیا ہے راستے کا بیٹا. تو مسافر راستے میں چل رہا, اس کا کوئی بیٹا ہو گیا راستے میں. نہیں راستے میں سفر کر رہے ہو جی تو آپ راستے کے بیٹے ہو, اچھا آپ مسافر ہو. مسافر کو راستے کا بیٹا کہتے ہیں. وابن السبیل کے جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں مسافر کے لیے, وہ مطلب ہے کہ راستے کا بیٹا مراد ہے مسافر. یہ انسانوں کے لیے بھی کہا گیا کیا؟ ہے سارے بھی تو مطلب مسافر ہی ہیں. دنیا کے اعتبار سے جی ٹھیک ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اس طرح زندگی بسر کرو جیسے اجنبی ہو یا مسافر و راستہ عبور کرنے والے. تو ابن السبیل ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے سب کے لیے. عندہ قرآن مجید میں لفظ عندہ استعمال ہوا ہے. عندہ کا مطلب پاس, عند اللہ اللہ کے پاس, عند الرحمن رحمان کے پاس, عند المسجد مسجد کے پاس, اور بھی بہت ساری چیزیں عند القومی عند الناس استعمال ہوتا رہتا ہے. مع ساتھ, مع اللہ اللہ کے ساتھ, مع الرسول رسول کے ساتھ, مع القومی قوم کے ساتھ. شر کا معنی شر حاسد حسد کرنے والے کا شر, حسد کرنے والے کا شر. شر غاسق اندھیرے کا شر. شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کا شر. ملک بادشاہت, ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت. ملک مصر مصر کی بادشاہت.
मुल्क समावाती आसमान आसमानों की बादशाह, नबा खबर, नबाउन नबाउ नूह 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 अलैहिस्सलाम की खबर, नबाउ इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर, नबाउल खस्मी दुश्मन की खबर, खस्म, लैला रात, लैलतुल क़द्री कदर की रात, लैलतुस सियामी रोज़ों की रात, खज़ाइन खजाने, खज़ाइनुल्लाह अल्लाह के खजाने, खज़ाइनुल अर्दी ज़मीन के खजाने, खज़ाइनुस समावाती आसमानों के खजाने। ये अल्फाज यानी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। मिन दून लफ्ज़ एक इस्तेमाल है, के अलावा, गैर का पीछे हमने पढ़ा उसका मतलब है अलावा, मिन दून के अलावा, जैसे बगैर पढ़ा था जी के के बगैर अलावा, के बगैर के बगैर, ठीक है ना। और मिन दून के अलावा, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, मिन दूनि नासी लोगों के अलावा, मिन दूनि रहमानी रहमान के अलावा, सूउन बदतरीन बदतरीन, सूउल अज़ाबी बदतरीन अज़ाब, सूउल हिसाबी बदतरीन हिसाब बुरा हिसाब बदतरीन हिसाब, सूउद्दारी बदतरीन घर। जी सब बदतरीन शख्स के लिए क्या होगा? सूउल रजुल, हुब्बुन मोहब्बत, हुब्बुल्लाहि अल्लाह ताला की मोहब्बत, हुब्बुश शहवाती ख्वाहिशात की मोहब्बत, हुब्बुल खैरी माल की मोहब्बत। अल खैर का माना भलाई भी है और अल खैर का माना माल भी है। हुब्बुल खैर माल की मोहब्बत। बाद कुछ, बाज हमारी ज़बान में भी बाद इस्तेमाल होता है थोड़ा। बादुल किताबी बाज के बाद किताब, बादुल अमरी बाद मामला, बादुल ज़न्नी बाद गुमान, कुछ गुमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नी इन्न बअद-ज़न्नी इस्म, बेशक कुछ गुमान या बाज़ गुमान गुनाह है। सरीअ तेज, सरीउल हिसाब हिसाब का तेज, सरीउल इक़ाब अंजाम का तेज, शदीद सख्त, शदीदुल अज़ाब सख्त अज़ाब सख्त अज़ाब, शदीदुल इक़ाब अंजाम का सख्त सख्त अंजाम सख्त अंजाम। तो ये अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं इन अल्फाज के साथ। और इसी तरह ये जो अल्फाज हैं और भी दूसरे अल्फाज की तरफ मंसूब होते हैं जिनसे कुरान मजीद के अंदर बेशतर किते बनते हैं। तो ये सिंपल छोटे छोटे अल्फाज हैं कि जिनके साथ दूसरे लफ्ज़ मिलने से उनका एक किताब बनता है और उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। जब वो आयत के अंदर आएगा उसका माना और मफ़हूम समझने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह अगला सबक और उसके बाद वाला जो है वो भी मंसूब पहले लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ निस्बत की जा रही है। इंशाअल्लाह उसको फिर हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।